آج ہمارے ساتھ سید منصور آغا صاحب ہیں جو کہ ایک بہت نامور صحافی ہیں اور اردو تعلیمی کارواں کے میر کارواں بھی ہیں۔ ہم ان سے میٹھا کریلا آپ کے اس محبوب یوٹیوب چینل کے لیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آغا صاحب، بہت استقبال ہے آپ کا سرزمین جلگاؤں پر۔ تعلیمی کارواں لے کر آپ نکلے ہیں، تو جہاں جہاں سے بھی یہ کارواں آپ کا گزرا ہے ذرا سا اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، کارواں دہلی سے روانہ ہوا، بھوپال گیا، اچل پور گیا، ایک دو جگہ اور گیا، لیکن میں تو دہلی سے براہ راست جلگاؤں میں ہی اس میں شریک ہوا ہوں۔ تو پیچھے کی روداد میرے علم میں زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جس طرح سے جلگاؤں میں زبردست پروگرام ہوئے ہیں، تقریباً ویسے ہی پروگرام وہاں کے مقامات کے اوپر بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کے اندر بہت جوش و جذبہ ہے۔ اندازہ یہ ہوا کہ فروغ تعلیم اور تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے میں لوگوں کی دلچسپی ہے بہت زیادہ۔ اب سے 15 سال، 20 سال، 25 سال پہلے جو مایوسی تھی تعلیم کے محاذ کے اوپر، وہ اب نہیں ہے، اور لڑکوں کے ساتھ میں لڑکیاں بھی تعلیم میں بہت آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب سے 20 سال 30 سال پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلو، اور اب ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دو۔ اور اس میں ایک بڑی خرابی پیدا یہ ہو رہی ہے جناب کہ لڑکیاں اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہی ہیں اور اعلیٰ معیار کے اوپر تعلیم میں بھی پہنچ رہی ہیں، اور ان کو ملازمتیں بھی کسی مصلحت سے اچھی مل جاتی ہیں، تو ان کو رشتے لڑکوں کے ویسے نہیں ملتے جو ان کے معیار کے برابر ہوں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اب توجہ اس بات پہ دینے کی ضرورت ہے کہ لڑکوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دی جائے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو 14واں تعلیمی کارواں ہے، تو اس سے قبل جو 13 کارواں نکلے ہیں، تو اس کا آغاز، اس کا ارتقاء، اس پر مختصر آپ روشنی ڈالیں۔ صورتحال یہ ہے کہ 1990 کی دہائی میں، 1992 کے بعد میں ملک کے اندر جو حالات بنے، تو اس میں یہ تشویش پیدا ہونے لگی کہ ملک کا نظام گڑبڑا رہا ہے۔ اس میں جب دانشوروں نے بیٹھ کے غور کیا تو اس میں پتہ یہ چلا کہ بنیادی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، اس لیے تعلیم پر توجہ دلائی جائے۔ سید حامد صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک کی 1 صدی پوری ہونے کے بعد میں ایک بڑا طویل مضمون لکھا اور یہ کہا کہ سر سید کی تحریک کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ہے جب غور کیا گیا کہ ہماری ملت اسلامیہ کو خاص طور سے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے۔ معاشرہ بہت بری طریقے سے بگڑا ہوا ہے، اس میں بہت سے توہمات پیدا ہو گئے ہیں، بہت سی رسومات پیدا ہو گئی ہیں جس کی اقتصادی مار بھی پڑ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لڑکی کا نکاح سادگی کے ساتھ میں نہیں کر پاتے، اور اس میں بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ لوگوں نے زمین جائیداد گھر مکان بیچ کے یا گروی رکھ کے شادیاں کی اور بے تحاشا پیسہ خرچ کیا اس میں فضول کی چیزوں کے اندر۔ تو اصلاح معاشرہ کی بات آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی غور کیا کہ ہماری کھانے پینے کی عادتیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ ہم صحت بخش غذا کھانے کی عادتوں کے بجائے ایک تو وہ غذائیں کھانے لگے جو تلی ہوئی بھنی ہوئی بہت مسالے دار تھیں، فاسٹ فوڈ کھانے لگے، تو وہ صحت کے لیے نقصان دینے والے تھے۔ دوسری بات یہ کہ کھانے کا کوئی قرینہ نہیں رہا کہ جب چاہا جہاں چاہا جو منہ اٹھایا کھا لیا، بازار کا کھا لیا، گھر کا کھا لیا، یہ کھا لیا وہ کھا لیا۔ تو خیال یہ ہوا کہ ایک چیز بہت اہم یہ ہے کہ حفظان صحت، اگر صحت اچھی نہیں ہے تو پڑھ بھی نہیں سکتے، آگے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اور تیسری چیز یہ تھی، چوتھی چیز، کہ ملک کا ماحول اگر پرامن نہیں ہوگا اور جس طریقے سے ہم پہلے بقائے باہم کے ساتھ میں رہتے رہے اسی طریقے کا ماحول نہیں رہے گا، اس کی حفاظت نہیں ہوگی، تو کوئی بھی ترقی نہیں کر سکے گا، ملک میں کوئی بھی طبقہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اس میں ایک پہلو یہ شامل کیا گیا، خوش ہمسائیگی، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھے روابط، اور پڑوسی پھر چاہے کوئی بھی ہو،
چاہے وہ ٹرین کا پڑوسی ہو، چاہے وہ محلے کا پڑوسی ہو، چاہے وہ اسکول کا پڑوسی ہو، غیر مسلموں کے ساتھ میں اچھے روابط، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، تو یہ 4 چیزوں کو ہم لے کے چلے تھے۔ سید حامد صاحب نے مختلف موضوعات کے اوپر کاررواں نکالے، تعلیمی کاررواں بھی نکلا، صحت کاررواں بھی نکلا، امن و شانتی کاررواں بھی نکلا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی انصاف کاررواں نکلا، موقع کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے وہ کاررواں نکالے گئے۔ یہ 14واں کاررواں ہے، لیکن ان کی جو جدوجہد اور کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہر شخص جو سمجھدار ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد میں وہ ان کو اختیار کرے، اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکے وہ اس کو پھیلانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ 5 نکات ہیں اس تحریک کے بنیادی طور سے، اور اسی کے اوپر اب بھی عمل ہو رہا ہے۔ بیچ میں کچھ ٹائم ایسا گزرا کہ تحریک سست پڑ گئی، لیکن اب پھر اس میں جو ہے نئی جان پڑی ہے۔ ہمارے الیاس صاحب ہیں اور جو دوسرے لوگ آئے ہیں نئی کمیٹی کے اندر، ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت دل و جان سے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی علاقوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے سے علاقوں کے اندر، اضلاع میں، گاؤں کے اندر وہ جو نیٹ ورکنگ جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس کاررواں کے بعد میں اس کی کوئی صورت بنے گی، اور پھر یہ کہ ہر ضلع کے اندر، ہر علاقے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ گاؤں گاؤں، قصبے قصبے وہ جائیں، کاررواں جائیں اور اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ جی بس ایک آخری سوال کہ ابھی آپ نے کہا کہ لڑکیاں ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں اور لڑکے پچھڑ رہے ہیں، اب یوں سمجھیے کہ لڑکے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان نوجوانوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بچوں کو پیغام تو ان کے والدین دیں گے، اور اس ضرورت کو ناسمجھی کی عمر میں بچے نہیں سمجھیں گے۔ بچوں کے والدین کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنا ہے، کس طریقے سے نگرانی رکھنی ہے ان کی، اور کیسے ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی صحت کے اوپر، ان کی ضروریات کے اوپر توجہ دینی ہے۔ لیکن لڑکوں سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی اپنی بہنوں کو بھی تو دیکھو، ان کے اندر کچھ شرم ہے، کچھ حیا ہے، کچھ محنت کرنے کا جذبہ ہے، تم نہیں یہ سب کر پاتے۔ لیکن ایسے کیس بھی ہیں کہ لڑکیوں نے، جو بڑی بہن ہے جب وہ پڑھنے لگی تو چھوٹے بھائی کو لے کے بیٹھی، اور ایسے کیسز ایسی خبریں آئی ہیں کہ ایک بڑی بہن کسی بڑے امتحان کے اندر اس نے پاس کیا، IPS بنی، IAS بنی، اور اس کے ساتھ میں اس نے اپنے بھائی کو بھی اتنا پڑھایا کہ نکھٹو تھا وہ بھی نکل گیا، اور دوسری بہن بھی نکل گئی۔ تو ایک چراغ جل جاتا ہے گھر میں تو پھر بہت سارے چراغ جلتے ہیں، لیکن اس میں کوآرڈینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، گھروں کا ماحول، محلوں کا ماحول ہے، اور بحیثیت مجموعی ملت اسلامی میں تعلیم کا ماحول، تعلیم کی فکر، یہ چیزیں ذرا سا ہونی چاہیے، اور وہی مقصد ہے ان کارروانوں کے نکلنے کا۔ اب یہاں تو جو کاررواں ہے تو اتفاق سے ہماری ملاقاتیں صرف اسکول اور کالج کے لوگوں سے ہوئیں، تو اس میں ہمیں بھی زیادہ فائدہ پہنچا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو کوشش کی تھی یا جسی طریقے سے بھی کوشش ہوئی اس 10-15 سال میں ہم کہاں آگے بڑھے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو چنانچہ شام کی نشست کے اندر کچھ علماء، کچھ مدارس کے لوگ، کچھ وکلاء، وہ سب آئے اور ان تک پیغام پہنچایا گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ کارواں جو نکلا ہے تو اس ڈویژن میں بھی جس طرح برار کے لوگوں نے ذمہ داری لی 5 ضلعوں کی، تو خاندیش اور اتر مہاراشٹر کے جو 4-5 ضلع آتے ہیں، کیا اس میں بھی یہ کارواں آپ لوگ یہاں سے چلائیں گے؟ یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمارے دوست احباب اور سنستھا چالکوں کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے، سب کو اللہ نے نوازا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کارواں کو اپنے یہاں پر بھی لے کر کے جگہ جگہ پر جا کر کے اس طرح ہم بھی گھومیں گے، اور ان میں جو پرومیننٹ لوگ آ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہر جگہ، ہر مقام پر بلانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ جو ہے روشنی جو ہے، یہ چنگاری جو ہے، یہ ایک شعلے کی طرح بن کر جو ہے تعلیم بیداری کا کام کر سکیں، اور آج ملک کے جو حالات نگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں اس میں سے پازیٹیو اس حالات کو کیسے کرنا، اس کی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرنے والے ہیں۔